کامران مرزا صاحب، یہ اس صورتحال میں جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی مولانا فضل الرحمان سمیت 20 سیاستدانوں پر حملہ ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں یہ ایک بہت جینون تھریٹ الرٹ نہیں ہے؟ شیخ صاحب سے ان سے کہ اگر آپ ہمیں نہ ماریں تو ہمیں کوئی اور نہیں مارتا. اس طرح سے ڈرانے کے لیے جو ہے نا، وہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے وہ وزیر داخلہ نہیں بنے ہیں. وہ اگر ان کو اللہ پاک نے عزت دی ہے کوئی، تو وہ اس کو جو ہے اس طرح سے خوف پھیلانے کے لیے استعمال نہ کریں، یا لوگوں کو تھریٹس اس طرح سے نہ کریں. ٹھیک ہے، ایک تحریک چل رہی ہے اس وقت، مگر وہ تحریک چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے ڈرا کے وہ تحریک کو ختم کرنا چاہیں. یہ ڈرانا، یہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، ہر جلسے سے پہلے تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور وہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے جاری کیا گیا، اور اس کا مقصد جو ہے وہ خوف پھیلانا تھا. اگر اپنی حکومتیں اپنے سبجیکٹ کے لیے خوف پھیلانا شروع کر دیں تو اس سے بری بات نہیں ہوا کرتی. مولانا فضل الرحمان جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، آپ کو اپوز کر رہے ہیں، مگر وہ اس ملک کے شہری ہیں، اور جو بھی اس ملک کا شہری ہوتا ہے، یا باقی جتنے پالیٹیشنز ہیں، یا باقی میں اور آپ جتنے، ہم سارے اس کا سبجیکٹ ہے. اور اگر ہم کو کوئی صرف خوف دلانا شروع کر دے اور ہم اس خوف کے زیر اثر کسی نفسیاتی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی قصوروار جو ہے وہ حکومت ہوگی، اس کے قصوروار جو ہے وزراء ہوں گے. تو بجائے یہ خوف پھیلانے کے، یہ ملک میں باقی معاملات کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو ٹھیک کریں. سر کامران صاحب، مولانا فضل الرحمان کی زندگی پر پہلے بھی 3 دفعہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. یعنی کہ میں صرف ان قاتلانہ حملوں کا ذکر کر رہا ہوں جس میں ان کے خلاف خود کش حملے کیے گئے، اور پھر جو ان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں گھر ہے اس پر میزائل بھی فائر ہو چکا ہے، تو وہ چوتھا ہو گیا. تو ان کی زندگی پہ پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں. سر آپ پہ بھی ہو چکے ہیں. وہ تو میرے پہ بھی ہو چکے ہیں، میرے پہ بھی 2 تو ہو چکے ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب، اللہ پاک رحم کرے ہم سب پہ. نہیں، اس کا مطلب یقیناً یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی منسٹر یا گورنمنٹ وہ جو ہے نا وہ خوف کی، ہر آدمی جو ہے نا اس وقت جو بھی ملک کے حالات ہیں، اس میں سب کچھ ممکن ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا واقعہ ہوا، ہمارے آدھے وکیل جو ہے شہید ہو گئے، باقی زخمی ہو گئے. تو یہ سارے واقعات ہوتے ہیں. اور جب اس طرح سے آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ ایٹ وار ہوں گے، کولڈ وار چل رہی ہے، آپ کے افغانستان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپ کے باقی کسی کے ساتھ بھی آس پاس جو ہے نا معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس میں معاملات جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوا کرتے ہیں. یقیناً بعض اوقات الزام لگانے کے لیے گورنمنٹ کے اوپر، اور بعض اوقات ادروائز جو ہے نا وہ اس طرح کی تھریٹس ہوتی ہیں اور واقعات بھی ہوتے ہیں. مگر اپنی حکومتوں کا یہ کام، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی حکومتوں کا یہ کام نہیں ہوا کرتا کہ وہ خوف پھیلائیں. اپنی حکومتوں کا کام یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو حوصلہ دیں، اور حوصلے کے ساتھ خود بھی کھڑے رہیں، اور ہم بھی حوصلے کے ساتھ اس ملک کے شہری کے طور پہ کھڑے رہیں، اور اس ملک کی ترقی کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو بن پاتا ہے، وہ ہم کریں اس میں. اچھا مشاہد صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو شیخ رشید صاحب نے جو ایک دعویٰ کیا ہے، ایک طرح سے تھریٹ الرٹ جاری کیا، یہ کتنا جینون ہے؟ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ حکومت اور اپوزیشن کے سیاستدانوں کی زندگی کو خطرہ ہے؟ یہ خطرہ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جینون بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہائی پروفائل پولیٹیشنز ہیں، پبلک لیڈرز ہیں، ان کے خلاف تھریٹس بھی ہوئے ہیں. جیسے آپ نے خود بتایا کہ اگر آپ کے خلاف اٹیک ہو سکتا ہے، یو آر اے ہائی پروفائل جرنلسٹ، تو جو ہائی پروفائل سیاستدان ہیں، چاہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کے خلاف بھی تھریٹس ہیں. اور میرے خیال میں اس وقت ایک ہندوستان نے ایک قسم کی غیر اعلانیہ جارحیت تو شروع کی ہے پاکستان کے خلاف. ہائیبرڈ وار انہوں نے شروع کی ہے، سائبر وار شروع کی ہے، اور پھر انہوں نے جو کراس بارڈر ٹیررزم کے ذریعے سندھ میں جو پچھلے دنوں حملے ہوئے ہیں، لڑکانہ، گوٹکی، کراچی، اور پھر ادھر سے بلوچستان میں بھی، تو وہ اپنا ایکٹیو ہے. ہمارا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہندوستان کے کیا عزائم ہیں. ہندوستان پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اس حد تک وہ گئے تھے لاسٹ ورلڈ کپ میں کہ وہ میچ ہار گئے تاکہ پاکستان نہ آ سکے اندر. اس حد تک وہ میچ بھی ہارنے کو تیار تھے. ان کی پاکستان کے خلاف جو نفرت ہے، جو ان کے خلاف مودی حکومت کی خاص طور پہ، وہ ایکسٹریم پہ چلی گئی. لیکن ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ رہ کر نہ بیٹھیں. ہم صرف آگے بھی کوئی پرو ایکٹیو انیشیٹو لیں، پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک. اور جو تھریٹس ہیں جن کے خلاف، اس کا حکومت کا فرض ہے کہ ان کو اسٹیٹ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا. جیسے مرزا صاحب نے ٹھیک کہا کہ سٹیزن آف پاکستان، اس کی لائف اور لبرٹی اور سیکیورٹی اس ریاست کا فرض ہے، اس کا دفاع کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اپنا رول ادا کرے. تھریٹس تو ہوں گے، اور تھریٹس ہر ایک کو آج کل ہیں جو پبلک لائف میں ہیں، چاہے وہ صحافی ہے یا دان ہے.
اچھا علی نواز اعوان صاحب، یہ ایک امپریشن ہے اپوزیشن کے سرکلز میں کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ دراصل اپوزیشن کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں اپوزیشن اس طرح کی باتیں کرتی ہے، پر بات ہے کیا؟ کیونکہ بڑا سیریس آپ نے بڑا زبردست پروگرام کنڈکٹ کیا آج. سر آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا ہر لیول پہ جا سکتا ہے، اور تھوڑے عرصے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کانسپریسی انرتھ کی تھی گورنمنٹ نے کہ شیعہ سنی فساد کرانا چاہ رہا تھا وہ پاکستان کے اندر، آپ کو پتہ 2 مہینے پہلے، اور اس میں 1-2 جگہ آپ کو اس کے چیزیں بھی نظر آئی تھیں، اور شکر الحمدللہ. اب یہی کام انڈیا مقبوضہ جموں کشمیر میں کروانا چاہ رہا ہے. yes. وہاں پہ بھی شیعہ سنی فساد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ نے خود میری بات کو سیکنڈ کر دیا. دیکھیں اسی طرح وہ ادھر بھی کچھ نہ کچھ ہر وقت انٹرنلی کرتا رہتا. کلبھوشن نے جو اس کے سارے جو آپ نے اس نے اقبالی بیان دیا، اگر آپ پڑھیں تو کیا کر رہا تھا پاکستان کے اندر؟ یہ ساری کانسپریسیز ہی کر رہا تھا نا بلوچستان کے اندر، اور اس کے جو عزائم تھے باقی پاکستان کے اندر. اور تھریٹس ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، تھریٹس ہوتی ہیں، پر حکومت کا کام 2 طرفہ ہوتا ہے. ایک اس کو لوگوں کو بتا دینا، کانسپریسی انرتھ کرنا، اور تیسرا زیادہ سیکیورٹی فراہم کرنا، زیادہ اس کے اوپر جو اپنا لوگوں کا جو انسیکیور اس طرح کا طبقہ ہے اس کو زیادہ سیکیور کرنا. یہ دوسری طرف ہوتی ہے، اس پہ پالیسی بنانی ہوتی ہے اور پھر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ اس چیز کے اوپر چل رہی ہے، اور یہ ہی صحیح طریقہ ہے میرا خیال میں.